ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ڈائمینشن تو کافی ساری ہماری بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری ریلم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں قرآن میں کہا نا کہ یہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جن جگہوں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ تمہارے بیچ میں ہی رہتے ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ کہا اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہیں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن آنکھوں جو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں شاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شاف فرمایا یہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جن جگہوں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، which means that there is a certain system going on around us۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود ہی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی طوا میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیر کھینچ دی کہ تجھے نظر آ رہے ہیں لوگ؟ عبداللہ بن عباس نے کہا جی ہمیں، مجھے کالے ملبوسات، کالے کپڑوں میں دراز قد کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے وہ جن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیر کھینچی اور کہا کہ ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا، I will talk to them and I am going to be right in front of you۔ پھر میں غائب ہو جاؤں گا تیرے سامنے سے، تو نے یہ لکیر کراس نہیں کرنی۔ اگر تو نے یہ لکیر کراس کر مجھے ڈھونڈنے آیا تو قیامت کے دن تک مجھے ڈھونڈتا رہے گا، نہ میں تجھے ملوں گا نہ تو مجھے ملے گا۔ پڑھی ہے نا حدیث، آپ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، فکر نہیں کریں۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، لوگ مکس کر دیتے ہیں، یہ بڑی کلیئر حدیث ہے۔ اب یہ تو یہ ادھر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود کو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو فوت ہو جائے گا، تجھے یہ مار دیں گے، نہیں، تو گم ہو جائے گا اور تو مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یو ول بی آن دس پلانٹ، ورنہ وہ آپ اللہ کے نبی کو کیوں ڈھونڈ رہیں گے؟ وہ کسی اور پلانٹ پہ چلے گئے تو وہ تو واپسی کا راستہ ڈھونڈیں گے نا، اللہ کے نبی کو تھوڑی ڈھونڈیں گے۔ تو ونس یو نو کہ جب یہ حدیث کے الفاظ اتنے سمپل ہیں کہ آپ اس میں سے زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں نکالیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی امیجنیشن نہ یوز کریں، سینس یوز کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انٹر ڈائمینشنل ٹریول انسانوں کا، انٹر ڈائمینشنل کمیونیکیشن، ٹریجیکٹری، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں۔ لٹرلی نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہے ہیں اور آگے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دا بگیسٹ اسکالر آف ہز ٹائم، اٹس ناٹ لائک کہ ایک لے مین، ایک بدو نے دیکھا اور اس نے اپنی انٹرپریٹیشن کی۔ عبداللہ بن مسعود از لٹرل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ کالے ملبوسات میں دراز کا ایک گروہ آ گیا اچانک صحرا میں۔ نبی السلام نے لکیر کھینچ دی اور کہا کہ او عبداللہ میں ابھی جاؤں گا ان کے تیرے سامنے ان کے اندر، اور پھر میں غائب ہو جاؤں گا، and you will have the urge to go and come and find me, do not follow your urge۔ یہ اس لائن کو کراس نہ کریں۔ and عبداللہ بن مسعود کو نبی السلام نے آگے کہا اگر تو آیا تو قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا، تو مجھے مل نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ وائی اینی ہیومن بینگ، چھوڑ مسلمان، اگر یہ کسی ہندوازم کے راما کی بھی کہانی ہوتی نا تو میں سوال ضرور کرتا کہ ہولڈ آن، اس میں تو دیر آر سو مینی کمپوننٹس ٹو بریک ہیئر۔ اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا، مگر نو، آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونڈنے کی اجازت تھی۔ ظاہر ہے قیامت تک تو ڈھونڈیں گے مگر نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی۔ جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام ملیں گے۔ That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. یہ میں آپ کی صرف سائیکالوجی پریپیئر کر رہا ہوں، میں اس لیے کہا تھا کتنا وقت ہے، غور سے سمجھیں کہ عبداللہ بن مسعود اسی پلانٹ پہ ہوں گے، اسی شہر میں ہوں گے، اسی صحرا میں ہوں گے، اسی وادی میں ہوں گے، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ میں ادھر ہی ہوں اور ادھر ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تو ادھر ہی ڈھونڈوں گا نا میں۔ اگر وہ مارگ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی جنگل میں چلے جائیں، صحرا سے نکل کے جنگل میں، تو واپس صحرا کا رخ کریں گے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں چھوڑا تھا۔ اس لیے غور سے سمجھیے گا، دس پلانٹ، دس یونیورس از ناٹ the way it seems to us۔ قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو۔